عزیز طلباء، 9007 کے پروگرامز کی سیریز کے ساتھ میں ہوں صفدر رشید۔ اس کورس کوڈ کے اب ہم یونٹ نمبر 2 پر پہنچ چکے ہیں جو ناول سے متعلق ہے۔ اس میں ہم ناول پر بات کریں گے، ناول کے اجزائے ترکیبی، ڈپٹی نذیر احمد اور ڈپٹی نذیر احمد کے نمائندہ ناول توبۃ النصوح پر جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ناول کیا ہے۔ ناول جو ہے بنیادی طور پر جو لفظ ناول ہے اس کا مطلب ہے نیو، انوکھا، اور یہ ایک اطالوی زبان کے لفظ ناولا سے ماخوذ ہے۔ اس سے یہ انگریزی میں آیا اور پھر وہاں سے لفظ ہم نے ایسے ہی بہت سی اصناف ہماری ایسی ہیں جو یا ہمارے اصناف کے بہت سے جو ذخیرہ الفاظ ہے یا اصطلاحات ہیں ادبی، وہ ہم نے اٹھائی ہیں، جیسے کہ اوریجنل جس علاقے میں وہ آیا، جیسے کہ ناول۔ تو ناول یہ اب انگریزی کا لفظ ہے لیکن ہم نے اس کو اپنا لیا، اردو میں آ گیا، اب یہ اردو کا لفظ ہے۔ تو ناول جو ہے یہ جو انگریزی ناول ہے خاص طور پہ یہ 17ویں صدی میں آیا اور پھر اس کا جو عروج ہے وہ 18ویں صدی ہے خاص طور پر۔ ہمارے ہاں یہ 19ویں صدی میں آتا ہے۔ تو ناول جو ہے اس کی یورپ میں جیسے بات کی کیا رہا ہے تو وہاں اس کی کیا وجوہات تھی آنے کی۔ وہاں جو وجوہات تھیں اور جو بر صغیر میں ناول کے پنپنے کی، اس کے پھیلنے کی، پھلنے پھولنے کی جو وجوہات ہیں وہ کم و بیش یکساں ہیں۔ مثال کے طور پہ 17ویں صدی میں، 18ویں صدی میں یورپ میں جو ہے وہ مڈل کلاس طبقہ جو ہے، عوام جو ہے جس کو ہم کہہ لیں سادہ لفظوں میں، وہ ذرا طبقہ بڑھ جاتا ہے زیادہ، یعنی معاشرہ وہاں کا اب جو ہے زرعی معاشرے سے نکل کے صنعتی معاشرے کی طرف جا رہا ہے، تو لہٰذا اس میں لوگوں کی قوت خرید میں بھی اضافہ ہوا ہے، لوگوں میں تعلیم کا بھی اضافہ ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ وہاں جو سیاسی سماجی شعور اور یہ جو چیزیں ہیں اس کا آغاز تو ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ طبقہ جو مڈل کلاس ہم اسے کہیں گے، متوسط طبقہ، وہ آتا ہے۔ اور دور جو ہے وہ پچھلا دور بھی آہستہ آہستہ ادب کے اندر موجود ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کروٹ لے رہا ہے۔ یورپ 16ویں صدی میں ایک جس کو ہم یورپ کی بیداری کہتے ہیں، رینائساں، اس کا آغاز 16ویں صدی میں ہوتا ہے، اور پھر یہ سفر جو ہے وہ پھر رکنے کا نام نہیں لیتا، ہر آنے والے سال اور صدی جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہلے اشرافیہ ہر چیز کے اندر ہمیں نظر آتی تھی، وہ بالکل جیسے ہماری داستان ہے تو اس کے متوازی وہاں رومانسز تھے، وہاں ایپکس تھے، وہ خواص کی لڑائیاں تھیں، خواص کے مسائل تھے، لیکن عام آدمی کی زندگی اور اس کے مسائل، اس کا بطور ہیرو اس میں ہونا ایک لحاظ سے یہ ناول کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی تک جو تھا بڑی صنف وہ رومانسز وغیرہ تھے، اور اس کے بعد رینائساں کے دور کے بعد یعنی 16ویں صدی میں ہم جانتے ہیں بہت بڑا نام ہے شیکسپیئر کا۔ شیکسپیئر کے ہاں جو ڈرامے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے آپ دیکھیے کہ جو اس کا مرکزی ہیرو ہے اس کا شاہی خاندان سے ہونا ضروری ہے، یا وہ بادشاہ ہوگا یا وہ شہزادہ ہوگا، سوائے ایک ایکسیپشن کے، استثناء کے، بقیہ تمام جو شیکسپیئر کے ڈرامے ہیں وہ بھی خاص آدمیوں سے متعلق ہیں۔ اس کی وجوہات ہیں ارسطو نے بھی بیان کی، وہی شیکسپیئر کے ہاں بھی ملتی ہیں کہ جب ایک بڑا آدمی کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے جس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں وابستہ ہوتی ہیں، جب اس کے ساتھ ٹریجڈی ہوتی ہے تو وہ پورے سماج کو، پورے معاشرے کو اور عام آدمی کو بھی متاثر کرتی ہے، اس لیے اس کی زندگی میں دلچسپی ہوتی ہے۔ تو ڈرامے میں اتنی اجارہ داری رہی ارسطو کے نظریات کی، جو ان کی کتاب ہے پوئٹکس، تنقید کی بھی باضابطہ ہم کہیں گے یہ پہلی کتاب ہے، اور اسی ماڈل پہ شیکسپیئر کے ڈرامے بھی ہیں۔ تو آنے والی صدیوں میں بھی جو تصور ہیرو ہے اس پہ رہی اجارہ داری، خاص طور پہ پلیز میں یعنی ڈراموں میں۔
یہ دیکھیے کہ 20ویں صدی کا امریکن ایک بہت مشہور ڈرامہ ہے ڈیتھ آف دا سیلز مین آرتھر ملر کا. اس میں بھی بہت سے نقادوں کو یہ اعتراض ہوا کہ اس میں جو ہیرو ہے یا جو مرکزی کردار ہے، پروٹیگونسٹ ہے، وہ ایک عام آدمی ہے، وہ سیلز مین ہے. تو یہ غلط ہے بات. آپ یہ دیکھیں کہ 20ویں صدی کے آغاز کے اندر بھی یہ تصور رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں. لیکن اس سے قطع نظر ایک تو ڈرامے سے، لیکن جو نثر کی تحریریں جب 17ویں صدی میں آنی شروع ہوئی، اور فیلڈنگ جو ہے وہ باضابطہ ناول جو ہے، ویسے تو ان سے پہلے آ چکی تھی جیسے پامیلا وغیرہ، لیکن باضابطہ ناول جو ہیں وہ ہنری فیلڈنگ کے جو ہے شمار کیے جاتے ہیں. تو ان کے جو ہیروز ہیں، ان کے جو مرکزی کردار ہیں، وہ ایک لحاظ سے عام آدمی ہیں جو مہمات زندگی کی جو ہے وہ سر کرتے رہتے ہیں، چیلنجز سے نبٹتے رہتے ہیں، لاابالی زندگی گزارتے ہیں. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی میں دلچسپی لوگوں نے لینی شروع کی. اب نہ ہی ان کے پاس وہ وقت تھا رومانسز کو سننے کا، معاشرہ بھی تحریری معاشرے کی طرف جا چکا ہے، اور پڑھنے کے لیے جو ہے ایک مختصر چیز انہیں چاہیے. اگرچہ بعد میں بہت ضخیم ناول بھی آئے، اور یہ تصور غلط ثابت ہوا کہ جدید دور میں کہ جو وقت گزرے گا ہمیں ضخامت پہ لوگوں کو ہوگا کہ کم سے کم ضخامت میں چیز ملے. تو ایسا نہیں ہوا. دنیا کے بہترین ناول جو ہے وہ بہت ضخیم آئے. تو پھر 18ویں صدی، 19ویں صدی یعنی 17ویں صدی کے بعد ناول کو بہت عروج ملتا ہے، اور دنیا جہان کے یوں سمجھیے کہ موضوعات جو ہیں وہ ناول میں جگہ بناتے ہیں. ادب ہم جانتے ہیں کہ زندگی کا آئینہ ہے، اور ہر موضوع، ہر فلسفہ، انسان کی ہر سرگرمی، اس کے سوچنے کے تمام زاویے، یہ سب کچھ جو ہے، اس کی خواہشات، اس کے چیلنج، اس کی آرزویں، یہ سب کچھ جو ہے وہ ادب کے اندر سما سکتا ہے. لہٰذا جتنی بھی علوم ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طور پہ ادب میں جگہ بناتے ہیں. وہ فلسفہ ہو، وہ مذہب ہو، وہ سیاست ہو، وہ قدریں ہوں، وہ تہذیبیں کو ہوں، یعنی انسان سے متعلق ہر چیز جگہ بناتی ہے ادب میں. اور جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناول کو ذرا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد ناول کو جب عروج آتا ہے 18ویں صدی، 19ویں صدی، 20ویں صدی، تو یہ بات آئی کہ ناول کیونکہ بنیادی طور پہ ایک کہانی ہے، ایک اس میں بیانیہ ہوتا ہے، ایک بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے، نیریٹو یعنی اس میں موجود ہے، تو اس میں بہت بڑی صلاحیت ہے کہ اپنے قاری کو وہ گرفت میں لے لے اور کچھ نظریات، کچھ تصورات، کچھ خیالات سے اسے متاثر کر دے. یعنی ایسا نہیں کہ قاری جو ہے وہ بالکل کوئی ایک پیسیو وہ چیز ہے کہ جو چیز دی جائے گی وہ اس کے ذہن میں انڈیل دی جائے گی بنی بنائی، لیکن اس کے باوجود بھی قاری کی اپنی حیثیت، اپنی آزادانہ حیثیت کے باوجود، اس کی اپنی سمجھ بوجھ، اس کے اپنے خیالات، تصورات، زندگی کے چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی ناول میں یہ پوٹینشل جو ہے، اس کی یہ طاقت کو پہچانا گیا کہ ناول کے ذریعے ہم بہت سے ایسے تصورات میس لیول پہ بڑے پیمانے میں دے سکتے ہیں جو نامحسوس طریقے سے لوگوں پہ اثر انداز ہوں. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، اس کو خاص طور پہ اٹھایا ہے ایڈورڈ سعید نے. بہت بڑا نام ہے، مستشرق کہتے ہیں. ان کی کتاب کا ایک کتاب، ان کی 2 کتابیں بہت معروف ہوئی اس حوالے سے، جس میں انہوں نے ان سب چیزوں کا، خاص طور پہ تو ان کی جو ہے ثقافت اور سامراج، یہ ترجمہ ہے کتاب کا، اسی نام سے ہوا ہے، اور کتاب کا نام ہے کلچر اینڈ امپیریلزم. دوسری ان کی جو معروف کتاب ہے وہ ہے اورینٹلزم، شرق شناسی کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے. تو اس کتاب میں ثقافت اور سامراج میں، جو کہ بنیادی طور پہ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، اس کتاب میں وہ یہ ان کا موقف ہے اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں انہوں نے ثابت بھی کیا ہے کہ جو ناول ہے خاص طور پر 18ویں صدی کا، 17ویں 18ویں سے لے کے آگے تک، اس میں خاص بیانیے جو ہیں وہ دیے گئے،
انہوں نے ابتدائی ناولوں کے خاص طور پر اسٹڈی کی ہے کہ کس طریقے سے مغرب نے مشرق کا ایک خاص تصور ابھارا کہ وہاں جایا جائے کہ کشتی پہ، ان دنوں میں یہی تھا زیادہ، ابتدائی جو ناولز ہیں اس کے اندر بھی ایسی نامانوس جگہوں پہ جو ہے وہ چند سیاح جاتے ہیں، چند ملاح جاتے ہیں کہ جہاں کی دنیا بہت انوکھی ہے۔ تو مشرق کے بارے میں ایک تصور یہ بنایا گیا کہ مشرق جو ہے وہ بہت مختلف اور منفرد، وہاں کے لوگ، وہاں کی چیزیں، وہاں کی آب و ہوا، تو وہ ایک انفرادیت کے ساتھ ساتھ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو کھوج لگانا ہے، جس کو ایک لحاظ سے مغرب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان نئے دریافت کرے، ان جزیروں کو، ان ممالک کو، اور وہاں چھپے ہوئے خزانوں کو دریافت کرے، کیونکہ وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ خود اس کو سمجھ سکیں کہ ان کے پاس بھی کیا خزانہ ہے۔ خیر، یہ تو ہم نے بات کی صرف کہ اس میں ناول میں بیانیہ ہونے کی، اس طاقت کو استعمال کرنے کی جو مغرب نے کیا، یہ ان کا موقف ہے۔ اچھا، اب بات صرف یہاں تک نہیں رہی۔ جب ایک ناول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیانیہ موجود ہے تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کا موضوع، ہر طرح کا بیانیہ ناول میں آ سکتا ہے، خواہ وہ افراد کی، انڈیویجول کی، فرد کی، یا ایک معاشرے میں لوگوں کی اخلاقی اصلاح کی کا بیڑا اٹھا لے ایک ناول جو ہے، یا ایک ناولسٹ جو ہے وہ طے کر لے کہ میں نے اپنے ذہن کے مطابق قوم کی جو ہے رہنمائی کرنی ہے اس معاملے میں، مذہبی معاملے میں، کسی ایک معاملے میں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ سیاسی طور پر اس کو استعمال جو ہے کر سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پھر جب 20ویں صدی میں خاص طور پر میڈیا آتا ہے، اس میں فلم انڈسٹری آتی ہے، اس میں ڈرامہ آتا ہے، تو یہ سب چیزیں بھی بیانیہ ہیں۔ بہت سی فلمیں، بہت سے ڈرامے ماخوذ ہیں ناولوں سے۔ دنیا کے بڑے بڑے ناولز پہ ہالی ووڈ سے لے کر آپ کے ہر ممالک میں، ہر زبان میں، ہر خطے میں فلمیں بن چکی ہیں۔ وہ بیانیہ بھی، ناول والا بیانیہ فلم کے ذریعے بھی اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فلم میں، ڈرامے میں، یعنی خواہ وہ اپنی آزادانہ حیثیت سے انڈیپینڈنٹ ہو، وہ ناول سے ماخوذ نہ ہو، تو ناول کی طرح فلم اور ڈرامے میں بھی یہ صلاحیت موجود ہے۔ یعنی مختصر یہ کہ جہاں بھی بیانیہ ہے، خواہ وہ ناول میں آئے یا وہ افسانے میں آئے، لیکن خاص طور پہ جس کا کینوس بڑا ہو جیسے ناول اور ڈرامہ اور فلم، اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اپنے قارئین، اپنے سامعین کو مخصوص تصورات ان کے ذہنوں میں ڈال دیے جائیں جس سے وہ متاثر ہوں۔ لہٰذا اس کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے، اس کا تھوڑا سا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔